بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ آج کس دور سے گزر رہی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے چند حقائق پہ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، یعنی خشکی کے ٹکڑے ہیں جن پر انسانی آبادی ہے، اور ان 7 بر اعظموں میں سے 6 انسانی آبادی سے مزین ہیں، اور ان 6 میں سے سب سے زیادہ آبادی جس خطہ ارضی میں ہے وہ بر اعظم ایشیا ہے۔ دنیا کی آبادی کا 60%۔ دنیا میں اس وقت 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی آبادی بر اعظم ایشیا کے اندر تیسری بڑی آبادی ہے، یعنی تقریباً 30% ایشیا کی آبادی میں مسلمان ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا بر اعظم افریقہ ہے، جس میں انسانی کل آبادی کا 15% آباد ہے، اور یہاں پر بر اعظم افریقہ کی آبادی کا تقریباً نصف مسلمان ہیں۔ اس کے بعد آبادی کا دنیا میں تیسرا بڑا بر اعظم یورپ ہے، جس میں کل انسانی آبادی کا تقریباً 10% آباد ہے، اور بر اعظم یورپ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 9% ہے آبادی کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بر اعظم امریکہ کے 2 بر اعظم ہیں، جن میں سے نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ، ان دونوں بر اعظموں کی آبادی ملا کر کے 10% بنتی ہے دنیا کی آبادی کا۔ سب سے کم آبادی کا بر اعظم آسٹریلیا ہے، اور اس میں تقریباً انسانی کل آبادی کا صرف 1% آباد ہے۔ تو دنیا کی کل آبادی جو 8.25 ارب کے قریب ہو چکی ہے، اس میں مسلمان 2.25 ارب کی تعداد میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی میں جو دیگر حقائق ہمیں یاد رکھنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ بطور مذہب اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو امت مسلمہ دنیا کی دیگر مذاہب کے مقابلے میں دنیا کی آبادی کا 1/4 ہے، یعنی ہر مذہب کو اگر ہم فیصد کے اعتبار سے گنیں تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب مسیحیت یا عیسائیت ہے، جس کی آبادی دنیا کی آبادی کا تقریباً 33% ہے، اور دوسرا بڑا مذہب مسلمان یا امت مسلمہ ہے، جن کی آبادی تقریباً 24% ہے، اور اس کے بعد تیسرا بڑا مذہب ہندو مت ہے، جس کی آبادی دنیا کی آبادی کا 15% بنتا ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب امت مسلمہ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تیسرا پہلو حقائق کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ اس خطہ زمین پر جو آباد کاشتکاری کے لیے آباد اور انسانی آبادیوں کے لیے جو زمین زرخیز ہے، اس کا تقریباً 16% مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ 16% سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں مسلمانوں کی آبادیاں اور شہر اور وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم پوری لینڈ کو دیکھیں تو ہمارے پاس زمین جو قابل کاشت بھی ہے اور جس پر انسان رہتے بھی ہیں مسلمان، وہ دنیا کی زمین کا 20% ہے۔ جہاں تک زرعی پیداوار کا تعلق ہے تو مسلمان اپنی اس زمین سے 40% دنیا کی زرعی اجناس اور دیگر ضروریات مسلمان پوری کرتے ہیں۔ حقائق کا ایک اور منظرنامہ توانائی کے وہ ذخائر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے ہیں، اور زمین کی تہوں میں موجود توانائی کے جو 3 بڑے ذرائع ہیں، ان میں سب سے بڑا ذریعہ کروڈ آئل ہے، جس سے پیٹرولیم کی مصنوعات سامنے آتی ہیں، اور اس کے بعد بڑا ذریعہ وہ کول
کے یعنی کوئلے کے ذخائر ہیں، اور تیسرا بڑا توانائی کے حصول کا ذریعہ جو انسانی آبادی استعمال کرتی ہے وہ گیس ہے، یعنی قدرتی گیس کے ذخائر ہیں۔ ان توانائی کے ان وسائل کے لحاظ سے دیکھیں تو امت مسلمہ کے پاس 60% وسائل ہیں۔ دنیا کی توانائی اگر کروڈ آئل کی صورت میں دیکھیں توانائی کا ذخیرہ اور توانائی کا سورس، تو مسلمانوں کے پاس 60% کروڈ آئل ریزروز کی صورت میں موجود ہے، جو سب سے زیادہ سعودی عرب میں، عراق میں اور گلف کی دیگر ریاستوں میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک گیس اور معدنیات اور کول یعنی کوئلے کے ذخائر کا تعلق ہے، تو مسلمانوں کی بڑی بڑی ریاستیں جن میں خلیجی ممالک بھی شامل ہیں، مگر خاص طور پر سینٹرل ایشیا یا وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، وہاں معدنیات کے ذخائر بھی دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ گویا انسانی وسائل، اس میں بھی امت مسلمہ دنیا میں سب سے آگے نہیں تو دوسرے نمبر پر ہے، اور جو دیگر وسائل ہیں جس سے انسانی زندگی کا کاروبار حیات یہاں پر رواں دواں ہے، اس میں مسلمانوں کے پاس 60% ذرائع موجود ہیں۔ بس ایک پہلو اور ایسا ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کے اندر خواندگی کی شرح اور تعلیم، جو عام تعلیم ہے وہ، اور خصوصی تعلیم یا ہائر ایجوکیشن، اس اعتبار سے بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں خواندگی کی شرح عموماً 50% سے زیادہ کسی ایک ملک میں نہیں ہوتی، جبکہ اس کے مقابل میں جو دیگر ممالک ہیں، مغربی مسیحی ممالک، ان میں 90% سے زیادہ شرح خواندگی پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ادارے صرف مغرب کے ایک براعظم یعنی براعظم یورپ کو دیکھ لیں تو وہاں 5000 سے زیادہ دنیا کی اعلیٰ ترین جامعات پائی جاتی ہیں، جبکہ امت مسلمہ کے پاس کل 600 کے قریب جامعات ہیں، جن کا دنیا کی جامعات میں کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں میں پروفیشنلز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ سائنسدان، ایجادات کرنے والے، دنیا کی زندگی کو سہولتیں پہنچانے والے اور دنیا کی ریسرچ اور تعلیم کی رہنمائی کرنے والے مسلمانوں میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اور جو سیاسی معاملات کو دیکھا جائے تو امت مسلمہ اس وقت دنیا کے بڑے گمبھیر مسائل کا شکار ہے، اور اگر بھوک اور ضروریات زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو امت مسلمہ کی اکثریت تقریباً 80% آبادی وہ غربت کی لکیر کے قریب رہتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امت ایک طرف انسانی آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا حصہ ہے دنیا کا، اور وسائل کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سیاسی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی امت مسلمہ کا مقام مرکز کا ہے، مگر تعلیم میں، تحقیق میں، ریسرچ اور سائنس کے فروغ میں، زندگی کو سہولیات مہیا کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں میں بہت کم نمبر آتا ہے، اور جو کہ اس وقت خود امت کے زوال کا بھی ایک سبب ہے۔